میرے ہم سفر ڈرامے کی 31ویں ایپیسوڈ میں جب حمزہ کی ماں حالہ کے سارے راز کھول دیتی ہے تو حمزہ کو کہتی ہے تم اسے ابھی فارغ کرو۔ حمزہ کا باپ کہتا ہے تم اپنی ماں کو یہاں سے لے جاؤ، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ نفیس کو بھی حمزہ کی ماں پر بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ حالہ گرنے لگتی ہے تو نفیس اسے پکڑ لیتا ہے اور وہ نیچے بٹھاتا ہے۔ کہتا ہے بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی۔ حالہ بھی رونے لگ جاتی ہے اور اپنے باپ کو کوئی جواب نہیں دیتی۔ حمزہ کو اس کی ماں کہتی ہے میں نے تمہارا نام سوچ سمجھ کر رکھا تھا، حمزہ یعنی شیر۔ تم اتنے بے غیرت کیسے ہو سکتے ہو؟ سب کچھ جاننے کے بعد بھی تم اسے نہیں چھوڑ رہے۔ تو حمزہ کہتا ہے میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، اسے کیسے چھوڑوں میں؟ شاہجہاں رئیس احمد کو کہتی ہے میں تو سمجھی تھی آپ سن کر اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ تو رئیس احمد اسے کہتا ہے کہ یہ گھر بہت محنت سے بنا ہے، ایسے میں اسے نہیں بگاڑ سکتا۔ حالہ کو اس کا باپ کہتا ہے تم چلو میرے ساتھ، لیکن حالہ نہیں جاتی، کہتی ہے میں یہیں پر ٹھیک ہوں۔ حمزہ کا باپ اپنی بیگم شاہجہاں کو کہتا ہے تم نے اگر حالہ کو گھر سے نکالنا ہے تو نکال لینا، لیکن ابھی تھوڑا سا صبر کرو، میں چاہتا ہوں یہ مکان حمزہ کے نام ہو جائے۔ مریم حالہ کی بہن اپنے باپ نفیس کو کہتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نفیس اسے کہتا ہے ہم یہاں سے واپس چلے جائیں گے۔ تو مریم کہتی ہے ہم حالہ کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے، اتنا بڑا ظلم ہوتا رہا ہے اس کے ساتھ، آپ اپنے بھائی سے پوچھیں۔ تو حمزہ کا باپ رئیس بھی آ جاتا ہے اور کہتا ہے میں آ گیا ہوں، کیا پوچھنا ہے آپ لوگوں سے پوچھیں مجھ سے۔ حالہ رو رہی ہوتی ہے، حمزہ آ کر اسے دیکھتا ہے تو حالہ جیسے ہی حمزہ کو دیکھتی ہے حالہ اسے کہتی ہے حمزہ میری بات سنو، لیکن حمزہ اس کی کوئی بات نہیں سنتا۔ رئیس احمد کو نفیس کہتا ہے کہ آپ حالہ کی شادی پہلے کس سے کر رہے تھے؟ تو رئیس اسے کہتا ہے ہم نے تمہاری بیٹی کو پال کر اتنا بڑا کیا، اب تم اسے لے جاؤ، میرا بیٹا اسے نہیں رکھنا چاہتا۔ تو نفیس کہتا ہے میں نے آپ کو پیسے دیے ہیں، ایسے مفت میں تو آپ نے اسے بڑا نہیں کیا۔ شاہجہاں سمین کی ماں کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے میں نے تمہیں کبھی بھی اپنی نند نہیں سمجھا، لیکن تم مجھے اپنی دشمن سمجھتی ہو۔ اب حالہ یہاں سے جا رہی ہے تو میں حمزہ کی شادی سمین سے کروا دوں گی۔ رومی کو اس کے دوست کا میسج آتا ہے اور کہتا ہے اتنے دن ہو گئے میں نے تمہیں نہیں دیکھا، اب تم کالج ضرور آنا۔ حمزہ سے اس کا باپ پوچھتا ہے اب تم نے کیا سوچا؟ تو حمزہ کہتا ہے کس بارے میں؟ تو اس کا باپ کہتا ہے حالہ کو تم نے رکھنا ہے یا نہیں؟ حمزہ کہتا ہے میں نے حالہ کو رکھنا ہے، میں اسے نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اس کا باپ کہتا ہے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد بھی چلو یہ تم نے اچھا فیصلہ کیا ہے۔ نویس آ کر حمزہ کے باپ کو کہتا ہے بھائی جان مجھے معاف کر دیں، رات میں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اب آپ کچھ کریں۔ تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، یہ حمزہ کی مرضی ہے۔ خرم کی ماں کی روح اس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے تینوں لڑکیوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، اب تمہیں ان سب کی سزا مل رہی ہے، تمہارے ساتھ اچھا ہوا ہے۔ سمین کو خرم فون کرتا ہے اور کہتا ہے میری بات سنو، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ سمین اسے کہتی ہے اب کہنے کو تو کچھ نہیں بچا، تم کیا کہتے ہو؟ تو میرے گھر آ جاؤ۔ وہ اس کے گھر آتا ہے، حمزہ جیسا ہی خرم کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے تمہیں ایک بار نہیں سمجھایا یہاں پر نہ آئے کرو۔ تو سمین اسے کہتی ہے کہ میں نے بلایا ہے اسے، اب تمہاری غیرت نہیں جاگے گی، اس پر چھری نہیں اٹھاؤ گے تم؟ سمین کہتی ہے کہ حالہ نے ہر بار میری خوشیوں پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ حمزہ اسے کہتا ہے کہ تم خالہ کا نام نہ لو اس معاملے میں۔ تو سمین کہتی ہے کیوں نہ لوں حالہ کا نام؟ حمزہ کا باپ آ جاتا ہے اور کہتا ہے خرم کو تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ خرم ہاتھ جوڑ کر حمزہ کے باپ کو کہتا ہے میں اپنی صفائی دینے آیا ہوں، آپ میری بات تو سن لیں ایک منٹ، لیکن اس کی کوئی بات نہیں سنتے۔ رئیس احمد کہتا ہے کہ آپ لوگوں کی بیٹیوں کے کام دیکھیں، میری بیٹی ہے رومی، اسکول سے آتی ہے تو اپنے موبائل میں رہتی ہے یا اپنے کمرے میں ہی رہتی ہے، کبھی اس کا کوئی چکر ہو آپ نے سنا ہے؟ حالہ حمزہ کو کہتی ہے کہ اب یہ کب تک چلے گا؟ تو حمزہ اس سے کہتا ہے کہ ساری زندگی اب ایسے ہی چلے گا، تم نے جو